ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ تحریک انصاف کی طرف سے نامزد رہنما محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے اپوزیشن لیڈر بن جانے کے بعد اب ساری نظریں 8 فروری کے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج پر ہیں، اور اب سے صرف کچھ دن اس میں باقی رہ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف نے اسٹریٹ موومنٹ تیز کرتے ہوئے کل پشاور، نوشہرہ میں احتجاجی ریلیاں نکالی۔ دوسری جانب حکومت کو بھی مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں، اور طے پایا ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری کا احتجاج کر لے، مذاکرات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ چند دن پہلے حکومت کی 2 طاقتور اور بااختیار وزراء نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آئیں مذاکرات شروع کرتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں۔ جبکہ یہ آفر دی جا رہی تھی تو تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی پیش رفت اس میں نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ واقعی کوئی مذاکرات ہوں گے یا اب جو ہوگا وہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ کراچی والے معاملے پر اور گل پلازہ کے بعد جو MQM اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے معاون خصوصی برائے اعظم اور وفاقی وزیر حذیفہ رحمان۔ بہت شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا۔ گل پلازہ والا واقعہ انتہائی دل خراش ہے، لیکن اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ بھی کچھ مناسب نہیں ہے۔ MQM آپ سے ہائی پاورڈ کمیشن بنانے، کراچی کو وفاقی ٹیریٹری بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ اور ہی گلے ہیں۔ حکومت اس پر اب کیا سوچ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ مس اقرا، میں آپ کے سامنے اپنا ذاتی نقطہ نظر بھی رکھ دیتا ہوں اور حکومت کا بھی۔ ایک تو جو MQM کی طرف سے جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی کہ آرٹیکل 149 جس میں فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی پروونشل ٹیریٹری کو اپنے جو ہے وہ زیر انتظام لے سکتی ہے، تو اس کے تحت کراچی کو لے لیا جائے، میرے خیال سے بڑی نامناسب بات ہے، اور اس موقع پہ ایسی باتیں زیب بھی نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، کراچی میں ایک بہت المناک اور بڑا سانحہ ہوا، اور اس سانحے کے بعد MQM یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، اب وہ 18واں سال ہے انہیں مسلسل اقتدار کا، چوتھا وزیر اعلیٰ ہے ان کا، اور اس سے پہلے بھی 15-18 سال پیپلز پارٹی رہی، تو 40 سالوں میں کچھ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کراچی تو ہمیشہ رہا ہی لوکل باڈیز کے پاس، اور MQM نے کچھ نہیں کیا کیونکہ کراچی کا مین مینڈیٹ ہی MQM کو ملتا رہا۔ یعنی دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ کراچی میں کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہے، نہ ماس ٹرانزٹ کا کوئی نظام ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ روڈز ہیں، یعنی دونوں یہ جماعتیں مانتی ہیں۔ تو میں نے دونوں جماعتوں کے جو سینئر رفقا ہیں انہیں ہی گزارش کی ہے کہ آپ دونوں اس بات پہ تو کم از کم متفق ہیں کہ کراچی جس حال کو پہنچا ہے اس حال کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ جس کراچی سے آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک کا 40% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، 18 امینڈمنٹ کا دفاع کرتی ہے پیپلز پارٹی اور کہتی ہے کہ صوبوں کو پاور ڈیلیگیٹ ہوئی، لیکن جب کارکردگی کی بات آتی تو آپ کہتی ہے ہمیں مرکز کچھ دے نہیں رہا۔ اگر آپ کو گرین لائن 2014 میں دی گئی تھی اور کچھ بجٹ بھی دے دیا گیا تھا، اس کے بعد فردر بجٹ نہیں دیا تحریک انصاف کے دور میں، تو 40-50-60 ارب روپے ایک صوبے کے لیے اور خاص طور پہ کراچی سے جنریٹ کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی خالی نقشہ فیسوں کے نام پر، کنورجن فیسوں کے نام پر، آپ یہ بلڈنگ کے اوپر ٹیکس لگانے کے نام پر آپ کئی سو ارب روپے، یعنی لاہور 600-700 ارب روپے لاہور جنریٹ کرتا ہے، اور وہ لاہور اپنے اوپر بھی لگواتا ہے اور باقی صوبے میں بھی وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ تو کہاں کراچی، یعنی کجا رام رام کجا ٹینٹ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ MQM ہو، عوام بہت اویئر ہو چکے ہیں۔ میں بینگ دا قائد اعظم کا جو مزار ہے، میں اس بورڈ کا چیئرمین بھی ہوں۔ جب میں جاتا ہوں کراچی تو وہاں پر مجھے آج تک کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ملی جو ٹھیک ہو، جس کے اندر ڈیوائیڈرز لگے ہوئے ہوں، کوئی لائٹنگ کا نظام ہو، وہاں پر ایون کہ کوئی سینیٹیشن کا نظام ہو۔ میں نے ایک دن پوچھا، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں ڈیفنس سے ہم نکلے تو میں نے کہا یہاں پانی ہے، انہوں نے کہا نہیں اس علاقے میں پانی نہیں ہے۔ تو یہ سارا علاقہ کرتے کرتے آدھا کراچی جب کراس ہو گیا، انہوں نے کہا جی اب اس سے آگے جو ہے وہ زمین یعنی پانی کی لائنز بچھی ہوئی ہیں، ورنہ ابھی بھی یعنی کراچی میں لوگوں کے گھر پر ڈوزیئرز آتے ہیں یا وہ بڑے بڑے جو ان کے ڈمپرز ہیں وہ آتے ہیں، تب جا کے پانی ملتا ہے۔ تو اگر دونوں جماعتیں حکومت میں رہیں، اب فیڈرل میں PMLN کی حکومت ہے، میرے خیال سے ہم تینوں فریقین کو بیٹھ کے سوچنا ہے، کراچی کو کھڑا کرنا ہے، کراچی کو کاٹنا نہیں ہے، کراچی کو توڑنا نہیں ہے، کراچی پہ سیاست نہیں کرنی۔ کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ ہم تینوں کو سنبھال سکتا ہے، ہم تینوں کی یعنی تینوں جماعتوں کی پاکٹ منی پوری کر سکتا ہے، یعنی فیڈرل کو بھی سنبھال سکتا ہے، صوبے کو بھی سنبھال سکتا ہے، اور کراچی اپنے ضلع کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ اچھا تو حذیفہ، میرے خیال سے کچھ عجیب سی جی بات نہیں ہے کہ نون لیگ کو، ابھی آپ نے بھی 18ویں ترمیم کا ذکر کیا، اچانک سے خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے خواجہ آصف کو نظر آئیں گل پلازہ کے بعد، آپ کو بھی آئیں، اوروں کو بھی آ رہی ہیں۔ آپ لوگ تو خود اس ترامیم میں شامل تھے، تو پھر اتنی خامیاں کیسے ہو گئیں اس ترامیم میں؟ نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم آئی کیوں تھی؟
18ویں آئینی ترمیم اس لیے آئی تھی کہ 1973 کے آئین میں مزید بہتری کی گنجائش تھی، اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 73 کا آئین خراب ہے، اس کو جو ہے ختم کیا جائے یا ابالش کیا جائے. ہم نے کہا نہیں، اس میں جو جو چیزیں کمی کوتاہیاں رہ گئی انہیں ٹھیک کیا جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ 2010 میں یہ ترمیم آئی، آج 2026 ہے. اگر 16 سالوں میں 18ویں آئینی ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو بہتری لائی جانی چاہیے، اور پیپلز پارٹی بھی اس پر متفق ہے. پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہمارے سے کنونس ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ابالش نہیں کرنا، لیکن اگر 18ویں آئینی ترمیم میں کوئی ایسی وزارت جس میں چاروں صوبے متفق ہوتے ہیں کہ واقعی یہ مرکز کے پاس ہونی چاہیے تھی، اور اس وقت جلدی میں ہو گیا یا جلدی نہ کہیں سوچ بچار کے بعد بھی ہوا لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، تو دوبارہ مرکز کے پاس چلی جائے تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ این ایف سی کا سارا پیسہ جو ہے صوبے کے پاس چلا جاتا ہے اور مرکز کے پاس کچھ نہیں رہتا، آپ صوبے کے حقوق پہ کاٹا نہ لگائیں، لیکن اگر کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ کر لیں جس سے مرکز بھی مضبوط ہو جائے تو کوئی مضحکہ نہیں ہے. نہیں، باتیں دو ہیں، ایک ہے گلاس آدھا خالی ہے. ایک تھاٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی، دوسرا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو مزید بہتر شکل میں امپلیمنٹ کیا جائے اور ایک بہترین شکل اس کی متعارف کرائی جائے. تو اس پر چیئرمین بلاول بھی، زرداری صاحب بھی، شہباز صاحب بھی، ہماری جماعت بھی، سارے لوگ متفق ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی شکل میں لائیں گے. پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اب تک کیوں نہیں رہی؟ اس لیے نہیں رہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کافی جامع ہو، کافی ساری چیزیں اس کا حصہ ہوں، چاہے وہ صوبوں کے دیگر حقوق ہیں، لوکل باڈیز ہیں، باقی بھی ایشوز جو ڈیبیٹ لیکن یہ ایبل تو ہیں آپ جو کہہ ایم رہے این ہیں نا ایز کہ لے کر آتے ہیں. پیپلز پارٹی اس حوالے سے راضی ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب اس واقعے کی آڑ میں سیاست ہو رہی ہے اور ترامیم کی چھیڑ چھاڑ پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں جی، اینڈ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن ایم اگین ٹیلنگ یو کہ جو میں نے بتایا کہ 18ویں آئینی ترمیم کی جو دو چار چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور این ایف سی ایوارڈ کو بھی مزید بہتر کرنے کے لیے صوبوں کے حقوق کو کٹ لگائے بغیر ایک بہترین میکینزم بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ٹاپ لیڈرشپ میں چیئرمین بلاول اور زرداری صاحب ہیں وہ متفق ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، میں کسی کی رائے کا سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ وقت فیصلہ کرے گا، آپ کے ویور دیکھ لیں گے کہ either I was wrong یا میں درست فرما رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، قومی اسمبلی سے کچھ ایکٹ منظور ہوئے، ایک ڈومیسٹک وائلنس کا بھی تھا 2026، اور اس ایکٹ پہ مولانا فضل الرحمان خان سے ناراض ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں کراؤں گا، مجھے آ کے گرفتار کر لیں، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہیں. تو کیا کرے گی حکومت اگر انہوں نے واقعی کچھ ایسا کیا اور ریٹ کو چیلنج کیا؟ میرے خیال سے میں مولانا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور ہر بزرگ آدمی کی اپنے سے بڑے کی عزت کرنی بھی چاہیے، جو ہمیں ہماری والدین کی ٹریننگ ہے. لیکن آج ایک ٹویٹ میری نظروں سے گزرا ہے، شاید میں ایگزیکٹ سو نہ کر سکوں، کہ بات یہ کہ یہ بات بڑی ہی تکلیف دہ ہے جو مولانا صاحب نے کی ہے. تو کسی بندے نے کہا، حضرت تفنن، اس نے کہا کہ 10 سال کی بچی کی شادی کرانے کے بجائے جو 70 سال کے بزرگ ہیں انہیں تو بڑی سخت بات لکھی، بس انہیں کنونس کر لیا جائے. تو میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے. اسلام میں بھی بلوغت کی جو عمر ہے وہ احادیث کی روشنی میں ایک موجود ہے، اور لیکن ظاہر ہے جس ایرا میں ہم ہیں، اگر آپ کی طبعی زندگی کم ہو رہی ہے، 80 سے آپ 55 پر آ گئے، 50 پر آ گئے، تو لا محالہ جوانی کے بھی میکینزم موجودہ حالات کے مطابق آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ایک میڈیسن کا دور ہے، آپ جب چاند کو دیکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں، باقی چیزوں الٹرا ساؤنڈ کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، بارش وغیرہ کے لیے، تو اگر کوئی ایک میکینزم بنا ہوا ہے اس کو فالو کیا جائے تو میرے خیال سے وہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے. اور اس طرح کی بات حذیفہ رحمان یا فضل الرحمان صاحب یا شہباز صاحب یا کوئی بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کے حقوق ہیں، اور ہمارے منہ سے نکلنے والی بات کی اہمیت ہوتی ہے اور لوگ پھر اس کو فالو کرتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ بات مولانا صاحب کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ ایک بڑے عالمی رہنما ہیں مذہبی. ان کے منہ سے جب ایسی بات نکلتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور بہت الٹریٹ لوگ یہاں تو لوگ بندوقیں اٹھا کر اپنی 10 سال کی بچوں کا نکاح کروانا شروع کر دیں گے کہ جی میں جیو اے فیسی ہوں، دیوبندی ہوں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی بات آپ کو کرتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے. میرے خیال سے مولانا صاحب نظر ثانی کریں گے اس پہ. اور 8 فروری کو احتجاج کنٹرول کرنے کی کیا آپ لوگوں نے حکمت عملی بنائی ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ اور احتجاج کر رہے ہیں، پھر اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تو ڈبل پاور آپ کو لگانی پڑے گی دونوں جماعتوں کو روکنے کے لیے. دیکھیں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، ہماری ڈیموکریسی اس کی اجازت دیتی ہے، آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی احتجاج کیے وہ پرامن رہے. ایون کہ ان کے ساتھ مل کر ہم نے پی ڈی ایم کا احتجاج کیا تھا، کوئی ایک اینٹ بھی نہیں ٹوٹی تھی اسلام آباد میں، ڈی چوک پہ بیٹھے رہے. اسی طریقے سے اگر وہ
پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا تو کام ہی توڑ پھوڑ کرنا ہے، 9 مئی کرنا، 26 نومبر کرنا، اور اللہ نہ کرے نے کوئی ایسی حرکت کی تو لا آف لینڈ ایکٹیویٹ ہوگا، چونکہ ہم نے 10-20 ہزار لوگوں کے پیچھے 26 کروڑ لوگوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنی، ہم نے ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب ریاست ایکٹیویٹ ہوگی تو ظاہر ہے مولانا صاحب بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب سمجھدار آدمی ہے، وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو پی ٹی آئی والے کریں اور مولانا صاحب کے کھاتے میں پڑ جائے. باقی ہم نے کوئی زور بازو سے نہیں کرنا، ہم کنونس کرنے والے لوگ ہیں، مولانا صاحب کو محبت پیار سے کنونس کریں گے، امید ہے وہ ہو بھی جائیں گے. لیکن جو بندہ بھی اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مارے گا، اسلام آباد میں آ کے آگ لگانے کی کوشش کرے گا، کوئی جو پبلک کی جو چیزیں ہیں، پبلک مقامات ہیں، میٹرو ہے جو میں سمجھتا ہوں پبلک ایسٹ ہے، ان کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر اگر 9 مئی میں لوگ جو ہے سزا کاٹ سکتے ہیں تو 26 نومبر میں کاٹ سکتے ہیں، تو آئندہ بھی اگر کوئی حرکت کرے گا تو پھر قانون اسی طریقے سے حرکت میں آئے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اپوزیشن ایک بات کہہ رہی ہے کہ تیرا آپریشن میں تحریک انصاف کی حکومت جو صوبائی ہے اسے آن بورڈ لیا گیا تھا، لیکن وہ باہر آ کر تو کچھ اور ہی اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ پی کے نے بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، میں ان کی بات پر ہی ریلائی کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی معلومات ایسی نہیں ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے چونکہ میں خود ایک حکومت کا منسٹر ہوں اور کیبنٹ کا حصہ ہوں، تو جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، میرا سیکٹری کوئی بھی کام کرے گا تو مجھ سے پوچھ کے ہی کرے گا، یا مجھے بتائے گا ضرور کہ اگر اسے پی ایم آفس نے ڈائریکٹ بھی کہہ دیا ہے. تو اسی طریقے سے جو بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے چیف سیکرٹری، ان کے آئی جی اور زیر صوبائی حکومت کی لاجسٹک سپورٹ کے بغیر کہ آپریشن جاری اور انہیں پتہ نہ ہو. میرے خیال سے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کر رہے ہیں. باقی وزیر اعلیٰ صاحب کے سب کچھ علم میں ہے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کے پی کے کی بات کو انڈورس کروں یا ان کو نگیٹ کروں، لیکن ان کی بات جو ہے اپیرنٹلی یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مدلل بات ہے اور لاجیکلی سمجھ آتی ہے. اچھا، آپ چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس پہ شامل ہونے پر بھی خاصی واویلا ہے، یہاں پر نالا ہے لوگ کہ اسے پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں لایا گیا، جبکہ آج کہا گیا ہے کہ جناب اس کی کابینہ نے توثیق کی ہے اور باقاعدہ اس پہ مشاورت ہوئی ہے. کب کابینہ نے اس کو انڈورس کیا؟ نہیں، دیکھیں، دو باتیں. کابینہ نے 2 ہفتے قبل کابینہ کی میٹنگ میں یہ ایجنڈے کا حصہ تھا، اور ظاہر اس پر وزیر اعظم صاحب نے بتایا، اعتماد میں لیا کابینہ ممبران کو، اور وزیر اعظم چونکہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کی اکثریت وزیر اعظم کو ووٹ دیتی ہے، اور وزیر اعظم کے ساتھ 200 یا 250 ایم این ایز کھڑے ہوئے ہوں تو وزیر اعظم اور کابینہ کا فیصلہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ غزہ پیس بورڈ کے اندر کیا غزہ کی عوام، کیا حماس، کیا فلسطین کے وزیر اعظم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ دیگر 8 اسلامی ممالک نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اور ترکی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو قطر کا نقطہ نظر ہے ہم سے زیادہ ایکسٹریم ہے جو فلسطین کے حوالے سے، وہ بھی اس میں ان کے ساتھ تھے. تو ایسے میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس بورڈ کی تشکیل کے ذریعے، اور اس سے 4 مہینے پہلے کہ جو نسل کشی ہو رہی ہے غزہ میں حماس کے لوگوں کو مارا گیا ہے، وہاں پر اشیاء خوردنوش ختم ہو گئی ہیں، کچھ جو لوگ کارپیٹ بمنگ سے مرے ہیں وہ کارپیٹ بمنگ سے مر گئے ہیں، جو لوگ بچے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ خوراک کی قلت سے، ادویات کی قلت سے مر رہے ہیں. تو اس سلسلے کو ہم روکیں. تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہے 4 دن پہلے فلسطین کے وزیر اعظم نے ہمیں اپریشیٹ کیا، یعنی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. اب آپ کہیں گے پھر فلسطین اس کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ فلسطین اس کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ فلسطین یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بورڈ کا حصہ بن کر امن وہاں قائم کروائیں، سیز فائر مکمل ہو جائے، لوگوں کو دوبارہ بحالی پروجیکٹ پہ کام شروع ہو، غزہ کے اندر نسل کشی مزید نہ ہو. لیکن اگر فلسطین خود اس بورڈ کا ممبر بن جاتا تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا، اور اسرائیل کے حوالے سے فلسطین یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کا جو ایریا ہے وہ بھی فلسطین کا ایریا تصور ہے. 1967 سے پہلے جو فلسطین کی حدود تھی وہ بحال کی جائیں. لیکن فلسطین کا وزیر اعظم ایک سمجھدار آدمی ہے، حماس کی لیڈرشپ بھی سمجھدار ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا نقطہ نظر اپنی جگہ پر، لیکن کم از کم یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ لوگ کوئی میکینزم وضع کر رہے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نہیں لے کر آئے، تو پارلیمنٹ نے کیا کہنا تھا کہ ہم اس کا حصہ نہ بنے، وہاں نسل کشی ہوتی رہے. بھائی 2 فریقین ہیں اس کے اندر، ایک اسرائیل ہے ایک فلسطین ہے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. فلسطین کہتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ بن جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ آپ اپنا رول پلے کریں گے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اس کا حصہ بن گئے، آپ ڈی ویپنائز کریں گے حماس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ڈی ویپنائزیشن کی بھی بات ہے. ابھی تو یہ کہ وہاں امن قائم ہو، وہاں ٹھیک ہے. جو ہے بحالی کا پروجیکٹ سٹارٹ کریں، یہاں سے ہم وہاں پر امدادیں بھیجیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی پوری سپورٹ کریں. اور یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں ہم یمن والا معاملہ لائے تھے، ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں اتنی
immature تقاریر کی کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلق کو متاثر کرنے کی کوشش کی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک معاملہ جس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, کوئی ہم نے نیگیٹو فیصلہ نہیں لینا, پاکستان کی سیکیورٹی اس سے متعلق نہیں ہے, پاکستان کی سلامتی اس سے متعلق نہیں ہے, ہم نے صرف ایک فیصلہ لینا تھا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے یہ 2 جمع 2 4 والی بات ہے, سنت مشرق سے نکلتا ہے, تو ہم نے اس کو انڈورس کر دیا, ختم بات. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رحمان صاحب, میرے ساتھ تھے. تو دیکھتے ہیں اس بورڈ آف پیس کے بعد کیا واقعی فلسطین کے لیے کچھ راستے مزید آسان ہو سکتے ہیں یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. سانحہ گل پلازا کے 8 روز بعد حکومت کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس واقعے کے خلاف ایف آئی آر کے سیکشن 322 اور 337 کے تحت کراچی کے نبی بخش تھانے میں درج کی گئی ہے, اور اس واقعے کو غفلت اور لاپرواہی قرار دیا گیا ہے, جس کا مظاہرہ گل پلازا کی آتش زدگی کے دوران دیکھا گیا. کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے, پلازے کی لائٹس بجھا دی گئیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آگ لگنے کے وقت کئی دروازے بند تھے, جس سے صورتحال مزید خراب ہوئی. ان تمام تر صورتحال میں ایف آئی آر کے بعد اسے سیل کر دیا گیا. گل پلازا کی راکھ سے سیاست کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور ایوانوں کے اندر اور باہر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے پر سخت الزامات لگا رہے ہیں. ایم کیو ایم نے سربراہ ایف آئی اے, نیب اور این ڈی ایم اے پر مشتمل انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. پیپلز پارٹی اس پر کیا موقف رکھتی ہے, میرے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان نبیل قبول صاحب. بہت شکریہ نبیل صاحب آپ کے وقت کا. سر, گل پلازا سانحے کے بعد ایم کیو ایم اب مطالبوں پہ مطالبے رکھ رہی ہے وفاق کے سامنے, اور اب کہہ رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کو دے دیا جائے کنٹرول, تاکہ کراچی بہتر ہو سکے. پھر وفاقی ہائی پاورڈ کمیشن آف انکوائری بنانے کا بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, یہ جو مطالبہ ہے نا ایم کیو ایم کا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, یہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے. اور جب میں شروع سے ایک بات کہتا تھا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ سارے احکامات اور سارے جتنے بھی کانٹیکٹس ان کے ابھی بھی ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کے ڈیمانڈ ہے, جیسا جنا پور کا ڈیمانڈ تھا ایم کیو ایم لندن کا, آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ ڈیمانڈ شروع کر دیا کہ جو 18 امینڈمنٹ کا خاتمہ, صوبہ خود مختاری کی باتیں, پھر الگ صوبے بنانا, پھر ان کو شوق تھا, ان کے سابقہ جو لیڈر ہے جو جنا پور کی باتیں کرتا تھا, پھر وہ چیز نہیں ہو سکا, پھر انہوں نے اب یہ وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی ہے. ہمیں تو وہ دور یاد آ رہا ہے, یعنی یہ پھر میرے خیال میں 1947 سے پہلے چلے گئے ہیں جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, جو ایک ان کی سوچ ہے کہ پہلے جو 1947 میں پاکستان برٹش رول کا جو تھا ایک کالونی تھا, اب یہ جو ہے وفاق کی کالونی کراچی کو بنانا چاہتے ہیں, اور آہستہ آہستہ کراچی سے پھر یہ سندھ میں آنا چاہتے ہیں. یہ بالکل ناقابل برداشت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے وجہ سے یہ حکومت کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کے 75 ووٹس ہیں, ان کے تو مشکل سے 25 ووٹ ہیں. تو اب پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ ایم کیو ایم کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی ناراضگی ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اب اس بات سے ناراض ہو چکی ہے وفاق سے اور حکومت سے کہ آپ ان کے منہ کو بند کیوں نہیں کرتے ہیں. ان کے جو مطالبات ہیں, ان کے جو الزامات پیپلز پارٹی پہ لگ رہے ہیں, یہ ناقابل برداشت ہیں. اور پہلے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے کچھ مہینے پہلے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ کسی کے باپ کو ہمت نہیں ہے کہ وہ سندھ کو جو ہے صوبہ الگ صوبہ بنائے, یا سندھ کو جو ہے بانٹ دے, یا کراچی کو الگ صوبہ بنائے. کسی کے باپ کو ہمت نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو چھیڑے. تو میرے خیال میں ابھی ان کو یہ ہمت نہیں کرنی چاہیے. اچھا سر, سندھ میں ایف آئی آر درج ہو چکی, وزیر اعلیٰ بھی کرا رہے ہیں کہ انکوائری, تو یہ جو وفاقی ہائی پاورڈ کمیشن ہے, اگر یہ بن جاتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ نہیں, کوئی بذائقہ نہیں, بالکل بنائے, بڑے شوق سے بنائے. میں تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں واحد بندہ ہوں پیپلز پارٹی کا, مطلب جس سے شروع کے پہلے ہی دن میں جو اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس میں میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں, بالکل کوتاہیاں ہوئی ہیں. کوتاہیاں کس سے ہوئی ہیں ان کو پکڑیں. میں نے پہلے دن کہا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک مافیا ہے. میرے حلقہ لیاری میں پچھلے سال ایک بلڈنگ گرا جس میں 28 لوگ مارے گئے ہیں. میں نے ہی کہا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جو ہے ان کے جتنے افسران ہیں وہ رشوت دے کر, پیسے دے کر اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں. میں نے ہی کہا تھا کہ یہ جو فائر ٹینڈرز ہیں کراچی کی 3.25 کروڑ آبادی کے لحاظ سے فائر ٹینڈرز بہت کم ہیں, ان کو بڑھایا جائے. تو ہماری ادھر کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, وہ ہم بات کریں گے, ہم ضرور کریں گے. تو اس کے لیے اگر کوئی بھی کمیشن یہ بناتے ہیں, ہم
بالکل ویلکم کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. مجھے پورا یقین ہے کہ چیف منسٹر سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خصوصاً جو ہے پرسنلی دیکھ رہے ہیں, اور کچھ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کافی سیٹ اپ میں چینجز آئے گا کراچی کے سیٹ اپ کے اندر. جو بھی محکمے انوالوڈ ہیں جن کی لاپرواہی دکھائی دی ہے ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. سر ابھی آپ نے کہا کہ سندھ بورڈ ایک مافیا ہے, تو مافیا کو کنٹرول تو حکومت نہیں کرنا ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے گورننس ایشوز بھی بہت سخت ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کچھ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا یا ان کا ہولڈ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلے کیا ہے, جب لیاری کا سانحہ ہوا تھا تو اس میں ڈی جی تک کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر اریسٹ ہوئے تھے, ڈائریکٹر اریسٹ ہوئے تھے, پکڑے گئے تھے. یہ جو ڈائریکٹرز یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر, یہ باقاعدہ آپ کو پتا پوسٹنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں. ڈائریکٹر 50 لاکھ روپے دیتا ہے کہ میری پوسٹنگ کراؤ, اے ڈی 25 لاکھ روپے دیتا ہے میری پوسٹنگ کراؤ. میرے حلقہ لیاری کے اندر جب یہ بلڈنگ گرا اس کے بعد ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو لیاری کا ہے, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر اتنا, یعنی اس وقت کتنی غیر قانونی بلڈنگز بن رہی ہیں. تو میں تو خود اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا رہتا ہوں, میں خود اپنی حکومت کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ جو غلط چیز ہے غلط چیز کو روکے. اب منسٹر آف لوکل گورنمنٹ چینج ہوا ہے, پہلے کوئی اور منسٹر لوکل گورنمنٹ تھا وہ بھی چینج ہو گیا. اب منسٹر آف لوکل گورنمنٹ ناصر شاہ صاحب آئے. ہمیں بہت امیدیں ہیں, ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب واپس آئیں گے تو وہ آ کر اس کے اوپر ایک میٹنگ ضرور کراچی کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ اور الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ضرور کریں گے, اور ان کو ٹاسک جو میں سمجھتا ہوں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ان کو. اچھا سر, ابھی آپ نے 98ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے اس کو چھیڑ سکے یا تقسیم کر سکے. نون لیگ کے رہنماؤں کو اب اکثر یہ چبھنے لگی ہے. خواجہ آصف کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا, رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہے. حذیفہ رحمان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ اس میں جو بہتری ہونی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. دیکھیے, خواجہ آصف کے بیان کو میں نے سنا, میں موجود تھا اسمبلی میں, مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا. خواجہ آصف صاحب بہت زیادہ آج کل سیالکوٹ کے نالے ندیوں میں جو ہے چھلانگیں مارتے, سوئمنگ کرتے ہیں. تو یہ چھلانگ انہوں نے غلط لگا لی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چھلانگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے ناراض کر دیا ہے. جس طریقے سے خواجہ آصف جو سپورٹ کر رہے تھے ایم کیو ایم کے اس ڈیمانڈ کو 18ویں ترمیم کے خاتمہ, تو 18ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس حکومت کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا لیکن 18ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف اب آوازیں تو سر یہ بھی اٹھتی ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات نچلی سطح تک آنے تھے لیکن وہ منتقل نہیں ہو سکے, تو پھر اگر کہیں کچھ خامیاں کوتاہیاں تھوڑی سی اس ترمیم کے تھرو ہیں تو انہیں پھر دور کرنے میں اس میں بھی مذائقہ ہے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو آپ بات کریں کہ 18ویں ترمیم کے بعد لوکل گورنمنٹ, آپ پورے پاکستان میں دیکھیں لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کہاں ہوئی ہے, بلدیاتی الیکشن کہاں ہوئے ہیں, صرف اور صرف سندھ میں الیکشنز ہوئے ہیں. ہم نے تو نچلے سطح تک لے کر آئے ہیں. میرے حلقہ لیاری کے اندر ٹوٹلی, یعنی آپ دیکھیں کہ 13 یونین کونسل کے سیٹ میں سے 12 پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے. لیاری ٹاؤن کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, میئر کراچی پیپلز پارٹی کا. ہم نے تو نچلی سطح پر لے کر آئے ہیں. لیکن جن صوبوں نے نہیں لائے ہیں یا جو صوبے ڈر رہے ہیں, جو صوبے بلدیاتی الیکشن کروانے سے ڈر رہے ہیں, وہ پہلے بلدیاتی الیکشن کروائیں, نچلے سطح تک لے کر آئیں. وہ ڈر کے ہمارے کر نہیں رہے ہیں, اور تو اور اسلام آباد میں بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ڈر کون رہا ہے؟ ڈر ہم نہیں رہے ہیں, ڈر تو یہ لوگ رہے ہیں. سر ابھی اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ حذیفہ بھی موجود تھے. وہ فرما رہے تھے کہ جب بھی وہ کراچی جاتے ہیں انہیں ایک سڑک بھی ٹھیک نہیں ملتی کیونکہ کراچی کا مسئلہ بڑا گریو ایشو ہو گیا ہے. سیف سٹی منصوبہ 10 سال سے کمپلیٹ نہیں ہوا, یلو لائن اور ریڈ لائن جیسے بڑے منصوبوں اعلان کے باوجود مکمل نہیں ہو سکے. 900 ارب روپے مل جاتا تو کیا حالات بہتر ہو جاتے, اسی لیے بار بار یہ ترامیم پہ سوال اٹھ رہے ہیں. I think Uzaifa, she should go to کراچی, اور کراچی جا کر یہ صرف بیانات دے کر اس طرح تو نہیں ہوگا. شی شوڈ گو ٹو کراچی اینڈ میٹ پیپل ان کراچی, جا کے ملیں کراچی میں چیف منسٹر صاحب سے. اگر وہ مسلم لیگ نون کے کوئی عہدیدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں ملیں, ملاقات کریں. دیکھیں کراچی کے اندر اس وقت گرین لائن بہت بڑا منصوبہ بن رہا ہے. کراچی کے اندر K4 کا لائن پانی کا ہے, وہ بھی منصوبہ بن رہا ہے. کراچی کے اندر میسو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے. لیکن ہاں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ہم بہت اچھے. کراچی میں بہت ساری سڑکیں ایسے ہیں جو ٹوٹے پوٹے ہیں.
تو میں نے پچھلے دنوں میں تو کہتا ہوں، میں تو اپنے لوگوں کو ہی کہتا ہوں، میں نے تو میئر کراچی کو کہا کہ تمہیں جھولا جھولنے کا بڑا شوق ہے تو ذرا لیاری میں آ کے جھولا جھولو نا، جو روڈ کے اوپر اس طرح گاڑیاں جھولا جھولتی ہیں. تو ہیں پرابلمز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فنڈز جو ہیں، جو ہمیں 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے یا ہمیں جو صوبے خود مختاری کی یہ بات کرتے ہیں، فنڈز تو آپ لوگ دیتے نہیں ہیں. وفاق آپ نے جو ہے، ایک پچھلا وزیر اعظم تھا، اس نے 1200 ارب کا اعلان کر کے چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہے. موجودہ وزیر اعظم نے کوئی خاص فنڈ نہیں دیا ہے. لڑ جگڑ کے روک پیٹ کر ہم نے سندھ کے لیے جو ہے موٹر وے جو ہے سکر سے کراچی کا موٹر وے جو ہے ہم نے لیا ابھی. اور کیا ملا ہے ہمیں؟ K4 کا بھی منصوبہ وفاق کا ہے، وہ دے K4 پانی دے کراچی کے اندر. اور میں ابھی تو دیکھیں نا، اسلام آباد میں میری یہ سیشن کل پرسوں ختم ہوا، کل میری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے انٹیریئر کی، اس کے بعد کراچی جا کر تو میں تو چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہے میری. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ دا گیم از آن، دا گیم از آن، اور ٹارگیٹ از سندھ. اور کراچی سے یہ ظاہر ہے، کراچی از ہارٹ آف پاکستان آلسو ان ہارٹ آف سندھ. دا گیم از آن. سازش ایک ہو رہی ہے تو نون ہمارے لیگ کس کے خلاف، پیچھے؟ سازش کے خلاف، تو سر نون لیگ کس کے پیچھے ہے سازش میں؟ ایم کیو ایم کے سازش ساتھ؟ کے خلاف، سازش کے خلاف سب، سازش کے خلاف صرف ایک جماعت کھڑی ہے جو سازش کو کامیاب ہونے نہیں دے رہی ہے، وہ خود پیپلز پارٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک طرف پیپلز پارٹی اور جس حکمران اتحاد کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ کھڑے ہیں، پھر وہی ہوں گے اس سازش میں؟ اگر دیکھو نا، اگر وہ نہیں کرتے ہیں، مطلب کسی مطلب ان کا منہ بند نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے، ان کا ڈیفنس منسٹر بھی یہی بات کر رہا ہے، ان کے ایلائز بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کا خاتمہ ہو، اور یہ چپ ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مطلب ان کا حصہ ہے اگر جواب نہیں دے رہے ہیں. بالکل تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا میرے خیال میں. ہماری پارٹی کو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. ہماری پارٹی کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے ان سے، پرائم منسٹر سے ایک میٹنگ کرنی چاہیے، اور پرائم منسٹر کو جو ہے نا اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ اس سازش کا حصہ مسلم لیگ نون ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا نبیل گبول صاحب موجود تھے. تو دیکھتے ہیں نون لیگ اس پر اب کیا موقف اپنا پیش کرتی ہے، اور کراچی کا یہ جو مسئلہ ہے وفاق اسے سپورٹ کرے گا یا پھر کسی اور چینجز کی طرف جائے گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق ڈیپٹی میئر کراچی ارشد وہرا صاحب. بہت شکریہ ارشد وہرا صاحب آپ کے وقت کا. جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے تو آ جاتی ہیں. اب گل پلازے والے مسئلے کو ہی لے لیجئے، کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیاں ہی ذمہ دار ہیں، ایک انیشیٹ میں اور ایک مینٹیننس کو لے کر، لیکن دونوں ہی ذمہ داری قبول نہیں کر پا رہی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ایک پروونس ہے، ایک پروونس میں جو ہے اربن ڈومینیشن جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، رورل ڈومینیشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ریپرزنٹیشن کم ہے لیکن نہ کے برابر ہے، اس کے باوجود جو ہے پروونس میں اربن ایریا کو رول کر رہی ہے. تو یہ جو ان کے آپس کے ڈیفرنسز ہیں، ہمارے جو ڈیفرنسز ہیں وہ رہیں گے. وہ چاہے ہم ساتھ بیٹھے ہوں تب بھی رہیں گے، چاہے ہم الگ ہوں تب بھی رہیں گے. اس وقت ایشو ہے کہ ایم کیو ایم پہ تو کسی حساب سے بھی جو ہے نا 1% بھی بلیم بنتا نہیں ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ اگر آپ کے پاس 18 سال حکومت نہیں رہی، لیکن وزارتوں میں تو آپ شامل رہے، وفاقی حکومتوں میں بھی آپ شامل رہے، تو وزارتیں بھی آپ کے پاس تھی، تو پھر بھی تو آپ لوگ کچھ نہیں کر پائے. دیکھیں، آپ جس زمانے کی بات کر رہی ہیں دیٹ واز 13 ایئرز بیک، ٹھیک ہے. اور اس کو 13 ایئرز بیک بھی کیا، اگر میں ایگزیکٹلی کہوں تو 15 ایئرز بیک، کیونکہ اس کے بعد جو ہے شاید 6-7 ماہ ہی ہم وزارتوں میں رہتے، اس کے بعد جو ہے ہم الگ ہو گئے تھے. اور اس دور میں جو ہے مصطفیٰ کمال واز دی میئر، اور ایم کیو ایم کی ظاہر بلدیات تھی، ایم کیو ایم کے تمام ٹاؤنز نے، اور جس طریقے سے اس وقت کام کیا تھا، تو کراچی واز امنگ دی 12 فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دی ورلڈ. تو یہ ڈفرنس ہے. آج کا کراچی جو ہے دنیا کا ورسٹ لیونگ سٹی ان دی ورلڈ ہے، اور اس وقت کا کراچی دنیا کے فاسٹسٹ گروئنگ سٹیز ان دی ورلڈ تھا.
تو اس میں تو کچھ کہنا بیکار ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا ڈیلیور کیا کیا نہیں کیا. ایم کیو ایم کے پہلے میر فاروق ستار کے دور میں جو ہے 100 MGD پانی آیا K2, مصطفیٰ کمال کے دور میں K3 آیا. مصطفیٰ کمال نے K4 کا پروگرام دے کے گئے جو کہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آج بھی K4 کے لیے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ہر سال فیڈرل گورنمنٹ سے بجٹ رکھواتی ہے, اور انشاءاللہ 2026 میں جس کے کمپلیٹ ہونے کی امید ہے, اور اسی 2026 میں جب یہ کمپلیٹ ہوگا اس کی آگمنٹیشن کے لیے تقریباً 3 سال سے سندھ حکومت کے پاس 75 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں, جس کی آگمنٹیشن کے لیے پائپ لائن ابھی انہوں نے مہینہ پہلے لیکن سر ڈالنے یہ شروع بھی کی ہے. اب آپ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاقی شہر کا حصہ بنایا جائے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ obviously اس کے لیے ایک آئینی وفاقی فریم ورک ہوگا, پھر بڑا مشکل ہے ایک بڑے شہر کو وفاق کے اندر اسٹرکچرل بنیادوں پہ دے دینا. عملی طور پر یہ بڑا پیچیدہ ہے. آپ نے سجیشن دی تو کچھ سوچا تو ہوگا اس حوالے سے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ میں نے تو جو ہے جب 27ویں ترمیم آن بورڈ ہوئی تھی اور اس وقت جو ہے اسمبلی میں میں نے سب سے پہلے میں نے ہی یہ ٹرمینالوجی یوز کی تھی کہ کراچی شوڈ بی گیون اینڈ ڈکلیئرڈ ایز فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ٹیریٹری. اچھا, دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. چائنا میں جو ہے شنگھائی بھی ہے, بیجنگ بھی, اور شاید ایک اور کوئی شہر ہے. نیدرلینڈ میں 2 شہر ہیں, ملیشیا میں 2 شہر ہیں. تو دنیا کے کوئی 17 ملکوں میں یہ مثالیں ہیں کہ جہاں پہ ایک سے زیادہ کیپٹل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے. دیکھیں, اگر ہم اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, یا تو پھر ہم نے ڈیلیور کیا ہوتا, یا تو پھر ہم نے 18ویں ترمیم کو اس کے ٹرو سینس میں جو ہے امپلیمنٹ کیا ہوا ہوتا, اور یونین کونسل کے نمائندے تک پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا, اور جو ہے بلڈنگوں میں جا کے گنا ہے. آج بھی 9 منزلہ بلڈنگ جو ہے وہ 1 فلور گنا گیا ہے, اور آج بھی اگر کراچی کو کرفیو لگا کر اگر گنا جائے تو 4.5-5 کروڑ سے کراچی کی آبادی کم نہیں ہے. جب آپ کے پاس آبادی کے فگر ہی صحیح نہیں ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کو ایک گھر دے دیا جائے جس کے اندر جو ہے آپ جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ میں نے 10 لوگوں کو یہاں پہ پالنا ہے, 10 لوگوں کو فیڈ کرنا ہے, 10 لوگوں کے لیے مجھے جو ہے وہ تنخواہ آپ کو 10 لوگوں کی جو ہے وہ 10,000 روپے دے دیں, جبکہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہوں 20,000 لوگ. تو ہاؤ وڈ یو مینیج؟ اس کا پانی آپ کیسے مینیج کریں گی, آپ اس کی الیکٹریسٹی کیسے مینیج کریں گی, اس کا انفراسٹرکچر کیسے مینیج کریں گی؟ تو یہ اتنا بڑا شہر ہے جس کی پاپولیشن کے حساب سے نہ اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے, نہ اس کی پانی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. صحیح, لیکن یہ جو بات ہے کہ وفاقی حکومت کو دے دینا, مجھے لگتا ہے یہ بھی خاصا آئینی پیچیدگی کا عمل ہے, اور شاید پیپلز پارٹی اس پر راضی بھی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں نہ دیں. دیکھیں, میں کہتا ہوں نہ دیں, آپ گنتی سے ہی گن لیں. آپ 18ویں ترمیم کو اس کے ٹرو سینس میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں. آپ کچھ تو کریں نا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. بہت شکریہ آپ کا ارشد وارا صاحب فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسس. دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف آتا ہے اور تیار ہو پاتی ہے اس فیصلے کی یا نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. حکومت پاکستان نے تعلیمی نظام میں سہولت اور شفافیت بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے تحت IBCC بورڈ نے 2025 میں 1 ونڈو آن لائن سروسز کا آغاز کیا ہے, اور اس اقدام کے ذریعے طلبہ اور شہری اب تعلیمی اسناد کی توثیق, تصدیق اور شکایات کے حل تمام ایک ڈیجیٹل نظام کے تحت مکمل کر سکتے ہیں. ماضی میں کافی مشکلات ہوتی تھی طلبہ کو, اور یہ عمل کافی تاخیر کا شکار ہوتا تھا, لیکن اب ہنگامی بنیادوں پر اس کو حل کیا جائے گا. پروسیسنگ کاغذ کے بغیر آن لائن, ریئل ٹائم میں درخواست کی ٹریکنگ, تیز رفتار سروس, اور یہ تمام چیزیں ہوں گی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں IBCC ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر, یہ تو میں جانتی ہوں کہ ان اصلاحات سے پہلے بہت مشکل ہوتی تھی والدین کو اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو, جنہیں جلدی اپنی ڈگریز اور اسناد کی تصدیق کروانی ہوتی تھی. کافی پیچیدہ عمل تھا. اب چونکہ آپ نے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے, تو کتنے کم ٹائم میں یہ عمل مکمل ہو پائے گا؟ دیکھیں, IBCC کا جو مینڈیٹ ہے وہ کوالیفیکیشن کو اٹیسٹ کرنا, سرٹیفکیٹس کو, یعنی جو لوکل کوالیفیکیشن ہوتی ہیں میٹرک اور انٹر کی, جو لوکل بورڈز ایشو کرتے ہیں ان کو اٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو فارن کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں جس طریقے سے او لیول اور اے لیول ہے, یہ تو ایک کوالیفیکیشن ہے. اس طرح کی تقریباً 1300 کوالیفیکیشنز ہیں جو کہ IBCC ایکولنٹس ایشو کرتا ہے. اب تمام کے تمام آن لائن ہو رہے ہیں. اس آن لائن کی وجہ سے جس بچے کو 3 مہینے تقریباً لگ جاتے تھے, اب وہ آپ کو سرٹیفکیٹ 3 دن میں مل سکتا ہے. یہ 1 ونڈو کے ذریعے, آن لائن کے ذریعے, یہ ایک بڑا انقلابی قدم وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے IBCC کو ڈائریکٹرز ملے تھے اور IBCC نے اس پہ کام کیا ہے. بالکل صحیح. اور کیا تمام بورڈز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور کسی بھی صوبے سے ان کا تعلق ہو
तमाम बोर्ड्स कोऑर्डिनेटेड रहेंगे इस सिस्टम में? जी जी, देखें पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पहले होता क्या था। ये जो लोकल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें बच्चा पहले बोर्ड से करवा के आता था और बोर्ड से एक इन्वेलप, सील्ड इन्वेलप लेके आते थे बच्चे, और उसके बाद सील्ड इन्वेलप आगे पीछे हो जाए वो एक अलहदा से आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम था। फिर आईबीसीसी के मुतालिका दफ्तर में जाता था और उसके बाद जो है फिर आईबीसीसी इश्यू करता था, और आईबीसीसी जो है वो मैनुअल एक टिकट जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग से हम छपवाते थे वो इशू करता था। अब हमने पूरे के पूरे को चेंज कर दिया सिस्टम को। अब सिस्टम को क्या कर दिया हमने, अब बोर्ड जो है वो बच्चा बोर्ड में जब अप्लाई करता है तो बोर्ड हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे देता है। यानी बच्चा जब आईबीसीसी में अप्लाई करेगा तो हम बोर्ड से डेटा उसका वेरीफाई ऑनलाइन कर लेते हैं, उससे खुद ही कर लेंगे। एक तो ये लोकल क्वालिफिकेशन के लिए हुआ है। फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए हमने क्या किया है कि ए लेवल का बच्चा या ओ लेवल का बच्चा जब वो अटेस्ट करता अपना भेजता था, एप्लीकेशन भेजता था इक्विवेलेंस के लिए, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाता था। उसके अलावा वो ट्रैक नहीं कर सकता था। उसके अलावा उसको आप समझ सकते हैं कि इतना कम्बरसम प्रोसेस था, इतना उसमें डिले आ जाती थी, उसमें और प्रॉब्लम थे। तो अब क्या होता है, बहुत आसान कर लिया हमने। बच्चा क्या करता है, तस्वीर निकालता है अपने सर्टिफिकेट की, आईबीसीसी के पोर्टल पे जाता है, वहां अपलोड कर देता है। आईबीसीसी कैम्ब्रिज और मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं उनके डेटाबेस से वेरीफाई करके और बच्चों को घर बैठे सर्टिफिकेट जो है भेज देते हैं। अब बच्चा, अच्छा इस दौरान खुदा न खास्ता अगर बच्चा को लेट हो रही है या बच्चा देखना चाहता है कि मेरे सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है, तो 4 मराहल से सर्टिफिकेट गुजरता है, तो वो पूरा का पूरा बच्चा ट्रैक कर सकता है अपनी प्रोफाइल जब क्रिएट करता है। तो हमने बड़ा ऑनलाइन करने से बच्चे का ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, आज के साइबर हैकिंग दौर में और जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, आप लोग कैसे सारिफ का डेटा महफूज कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म सेफ है, प्राइवेसी इश्यूज नहीं होंगे इस पे? जी जी, देखें उसमें हमने जो एपीआईज डेवलप करवाई हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए हैं, तो वो सिक्योर है। दूसरा ये कि इसमें फायरवॉल्स जो हैं वो भी बड़े हमने जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो करवाए हैं। तीसरा जो हमने सर्वर सिलेक्ट कर लिए हैं वो भी सर्वर जो हैं वो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अब बच्चे को जो है वो इस तरह की परेशानी नहीं है कि उसका डेटा जो है वो कहीं लीक हो जाएगा। तो वो पूरे हमने उसके मय्यज उठाए हैं। और ये प्लेटफॉर्म तक रसाई कैसे हो सकती है? कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है जिसके थ्रू ये सब हो सकता है? यस, वो बहुत आसान कर दिया है हमने। मैं आपके तवज्जुह से बच्चों को फिर बताना चाहूंगा कि आईबीसीसी ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है अपने वेबसाइट के जरिए। अच्छा, उसको इतना हमने वेबसाइट को सर्विस ओरिएंटेड बना दिया है कि आमतौर पे जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो इतनी गैर जरूरी चीजें नजर आती हैं कि आपको जो काम करना है वो ढूंढना पड़ता है। लेकिन आईबीसीसी ने मिनिस्ट्री के डायरेक्टर पे हमने इसको सर्विस ओरिएंटेड, अब आईबीसी का काम क्या है, फर्स्ट कर अटेस्टेशन है, इक्विवेलेंस है, वेरिफिकेशन है, बच्चा वहां जाएगा और अब उसके बाद अगर वेरिफिकेशन है तो वेरिफिकेशन में जाएगा, अगर अटेस्टेशन है तो अटेस्टेशन में जाएगा, इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस में वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करता है। तो बहुत आसान है, जस्ट लिखना पड़ता है ibcc.edu.pk पे, सारे ऑप्शंस वहां उसके सामने खुल जाते हैं। अच्छा, और कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली इमिग्रेशन इश्यूज होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की इंक्वायरीज होती हैं, ये सब कुछ भी डील होगा इस पोर्टल के थ्रू? इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं कि जो फॉरेन में बच्चा बैठा हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। वो तो या किसी दोस्त को कहता है या कोई एजेंट ढूंढता था या खुद उसको आना पड़ता था। अब हमने इसको आसान कर दिया है कि बच्चा वहां से बैठ के अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करवा सकता है और फीस भी ऑनलाइन जो है वो जमा कर सकता है। तो वो बच्चे को वो परेशानी भी खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड इन्फॉर्मेशन यू हैव दस। और वाकई इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे तलबा और वालिदैन को, और या तो वो सिफारिश ढूंढ रहे होते थे या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया एजेंट्स के थ्रू ये काम करवा रहे होते थे। अच्छी बात है, एक आसानी पैदा की गई है और मेरा ख्याल है इससे तलबा की जो परेशानी है वो भी हल हो सकेगी और कम टाइम में उनके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स भी उन्हें मिल सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।